بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا سَنَدُ حَدِيثِ الْمَنْزِلَةِ فَهُوَ أَيْضًا فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ۔ گزشتہ درس میں ہم نے حدیث غدیر کے بارے میں کچھ بات کی کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، اس کی سند کہاں سے ہے، اس کے راوی کیا ہیں۔ کسی حد تک بحث ہوئی کہ اتنے صحابہ کرام نے اس روایت کو نقل کیا، اتنے تابعین نے کیا، علماء اہل سنت کے بڑے بڑے بزرگان کے نام درمیان میں آئے کہ ان سب نے اس حدیث غدیر کو نقل بھی کیا اور اس کی صحت کے بھی قائل ہیں۔ آج فرما رہے ہیں دوسری حدیث جسے حدیث منزلت کا نام دیا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس کو حدیث منزلت کہتے ہیں۔ اس حدیث منزلت کی سند کیا ہے، کتنے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا، کن کن منابع میں یہ حدیث موجود ہے، کس کس نے اس روایت کی صحت کو قبول کیا کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ فرمان پیغمبر ہے، اس کے بارے میں یعنی کوئی علمی بحث نہیں ہے، فقط سندی بحث ہے کہ کس کس نے اس کو نقل کیا، کون اس کی صحت کا قائل ہے، کس کس نے اس کو باقاعدہ اپنی کتابوں میں درج کیا۔ فرماتے ہیں اما سند حدیث المنزلہ فہو ایضا فی غایۃ القوہ، جیسے حدیث غدیر بلحاظ سند کسی مشکل کا شکار نہیں ہے، اس میں بحمداللہ سند بالکل درست، صحابہ کرام کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، رواد حفاظ حدیث کے ذریعے پیغمبر اکرم تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح حدیث منزلت کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس کی سند میں بھی کوئی کمزوری، کوئی ضعف کچھ نہیں ہے، فی غایۃ القوہ۔ فرماتے ہیں وَيَكْفِيكَ فِيهِ مَا حَقَّقَهُ آیت اللہ سید شرف الدین قدس سرہ فی المراجعات۔ فرماتے ہیں ہم اس میں زیادہ لمبی بحث نہیں کرتے، جو کچھ آیت اللہ سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے المراجعات میں فرمایا ہے، اس کا جامعۃ الکوثر کا ایک شعبہ ہے البلاغ المبین، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی اس المراجعات کا کرا دیا ہے۔ خوب، اس مراجعات میں انہوں نے فرماتے ہیں اتنا کافی ہے، اس میں لمبی نہیں ہے کہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس حدیث منزلت کی سند میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ حیث قال، سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ المراجعات میں یوں فرماتے ہیں لم یختلج فی صحت سندہ ریب، اس حدیث منزلت کی سند کی صحت میں کسی قسم کے کسی شک و شبہ کی کوئی آمیزش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک، آگے فرماتے ہیں حتی ذہبی علی تعنتہ سرہا فی تلخیص المستدرک بصحتہ، کہ ذہبی جیسا بندہ جو اہل بیت کو قبول نہیں کرتا، ان کے ساتھ تعصب رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، اس نے بھی اپنی تلخیص المستدرک میں صراحت کر دی ہے بصحت ہی کہ حدیث منزلت صحیح ہے۔
ابن حجر الہیثمی علی محاربتہ بسوائقہ، صاحب السوائق المورقہ ابن حجر ہیثمی، حالانکہ اس کی بڑی سوائق مورقہ بڑی بغض و عناد اور تشیع کے خلاف اپنی طرف سے اس نے بہت مضبوط کتاب لکھی، لیکن ذکر الحدیث فی شبہۃ 12 من السوائق، لیکن ان سوائق کے 12 نمبر شبہ میں یہ البتہ اس نے بھی ذکر کیا، کیا؟ فَنَقَلَ الْقَوْلَ بِصِحَّتِهِ عَنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ لَا مُعَوَّلَ فِيهِ إِلَّا عَلَيْهِمْ، کہ اس نے بھی اس حدیث کی صحت کو ائمہ حدیث سے نقل کیا کہ سوائے ان پر اعتماد کرنے کے کوئی اور چارہ نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات، یہ حدیث منزلت صحیح ہے۔ آگے فرماتے ہیں سید شرف الدین، لولا ان الحدیث بمثابۃ من الثبوت، اگر یہ حدیث منزلت ثبوت کے لحاظ سے اس مقام و منزل پر نہ ہوتی، یعنی اگر اس کا پیغمبر سے صادر ہونا ثابت نہ ہوتا، کوئی مشکل ہوتی، ما اخرجہ البخاری فی کتابہ، تو امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب میں تحریر نہ کرتا۔ فإن الرجل یغتصب نفسہ عند خصائص علی و فضائل اہل البیت اغتصابا، چونکہ یہ شخص فضائل علی، فضائل اہل بیت، خصوصیات علی علیہ السلام کو ذکر کرنے میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، احتراز کرتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ فضائل علی نہ لکھتا، لیکن پھر بھی اس نے لکھے، یعنی جس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اہل بیت سے متعلق چیزیں نہ لکھے، اس نے بھی اس حدیث منزلت کو لکھا، حتیٰ کہ اس سے آگے فرماتے ہیں وَمُعَاوِيَةُ كَانَ امام الفئة الباغیہ، یعنی وہ امیر شام کہ جو مولا کائنات امیر المومنین کے مقابل میں جو باغی گروہ تھے ان کا سربراہ تھا، ناصب امیر المومنین وحاربہ، امیر المومنین سے جنگ بھی کی، ان سے دشمنی بھی کی، وَلَعْنَهُ عَلَى مَنَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اور مساجد کی ممبروں سے امیر المومنین علیہ السلام پر لعن و طعن بھی کرائی، وَآمَرَهُمْ بِالْلَعْنِ، خود بھی کی اور دوسروں کو بھی کہا کہ یہ کرو، لَكِنَّهُ بِالرَّغْمِ مَعَ وِقَاحَتِهِ فِي عُدْوَانِهِ، اس کے باوجود کہ وہ اپنی دشمنی میں سخت تھا، عروج پر تھا، لم یجحد حدیث المنزلہ، اس معاویہ نے بھی اس حدیث منزلت کا انکار نہیں کیا، ولا قابر فیہ سعد بن ابی وقاص، اور جب اس نے سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ علی پر لعنت کرو اور سعد بن وقاص نے انکار کیا تو اس کی اس بات کو وہ ٹھکرا نہ سکا۔ اچھا بات کیا ہوئی؟ فرماتے ہیں نقالو فیما اخرجہ مسلم، البتہ اس کو مسلم نے لکھا ہے، کیا کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو یہ کہا، کیا کہا؟ ما منعک ان تسب ابو تراب، تراب، کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ تو ابو تراب یعنی امیر المومنین کو سب کرنے سے انکار کرتا ہے، کہ ساری دنیا جو سارے میرے ماننے والے ہیں وہ سب و شتم علی کو کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں کر، تمہیں کس چیز نے روکا؟ فقال، اس نے جواب میں، سعد بن ابی وقاص نے جواب میں کہا، اما ما ذکرت ثلاثا قالہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ چونکہ 3 چیزیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھیں وہ مجھے یاد ہیں علی کے بارے میں،
فلن اسبہ، میں علی پر سب نہیں کروں گا۔ اور پھر آگے کہا لَإِن تَكُونَ لِي وَاحِدَةً مِّنْهَا حَبُّ عَلَيَّ مِنْ حُمَرِ النَّعَمِ، فرماتے ہیں وہ تین جو علی کے بارے میں پیغمبر نے فرمائی، اگر ان میں سے فقط کوئی ایک بھی میرے اندر موجود ہوتی، مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی وہ ایک صفت، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی میرے اندر ہوتی۔ اور پھر کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لہ، میں نے خود سنا کہ امیر المومنین کے بارے میں پیغمبر اکرم نے خود علی بن ابی طالب کو کہا وقد خلفوا فی بعض مغازیہ، جب کسی غزوہ میں جا رہے تھے تو اس کو اپنا نائب بنایا، جانشین بنایا، تو اس جانشین بناتے وقت رسول اللہ نے علی سے فرمایا اما ترضی ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوت بعدی۔ میں نے خود سنا جب پیغمبر اکرم کسی غزوہ میں جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو اپنا جانشین بنایا اور فرمایا علی تو اس بات پر راضی ہے کہ تو جناب ہارون کی طرح، جیسے جناب ہارون حضرت موسیٰ کے وصی و جانشین تھے، تو بھی میرا جانشین ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو وہ حضرت موسیٰ کے بعد سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا تھا، لیکن الا انہ لا نبوت بعدی۔ یہ بات سعد بن ابی وقاص نے معاویہ کے سامنے کی، فَأَبْلَسَ مُعَاوِيَةُ، اور پھر اس کے بعد معاویہ لاجواب ہو گیا، مایوس ہو گیا، خاموش ہو گیا، وَكَفَّ عَن تَكْلِيفِ سعد، اور پھر سعد بن ابی وقاص کو علی پر سب و شتم کے آرڈر سے رک گیا، یعنی اس کو پھر مجبور نہیں کیا کہ تو ضرور کر۔ آگے فرماتے ہیں صاحب المراجعات سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعیدک علی ھذا کلہ، ایک تو یہ بات ہوگی، اب اس سے بھی آگے ایک اور بات ہے، وہ کون سی ہے کہ ان معاویۃ نفسہ حدث بحدیث المنزلہ، یہ حدیث تو اس کے سامنے سعد بن ابی وقاص نے پڑھی اور وہ خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا، لیکن خود حدیث منزلت کو خود معاویہ بن ابی سفیان نے بھی نقل کیا اور بیان کیا۔ کہاں پر؟ قال ابن حجر فی سوائقہ، ابن حجر نے اپنی کتاب السوائق محرقہ میں یہ لکھا کہ اخرج احمد، کہ احمد نے نقل کیا ہے کہ ان رجلا سأل معاویہ عن مسئلۃ، کہ ایک شخص نے معاویہ سے ایک مسئلہ پوچھا، کوئی سوال کیا، فقال، معاویہ نے جواب میں کہا سل عنہا علیٰ فہو عالم، یہ سوال علی سے کرو، وہ اس کو بہتر زیادہ جانتا ہے، وہ عالم ہے۔ قالا، تو پھر وہ سائل جو سوال کرنے والا تھا اس نے کہا جوابک فیہا احب الی من جواب علی، لگتا ہے کوئی بندہ خوش آمدید تھا سوال کرنے والا، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کا جواب علی کے جواب سے زیادہ پسند ہے۔ قال، تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا بئس ما قلت، تو نے جو کہا ہے بہت غلط کہا ہے، بہت برا کہا ہے، یعنی غلط کہا ہے۔ لقد کرہت رجلا، تو نے ایک ایسے شخص کو ناپسند کیا کہ کان رسول اللہ یغرہ بالعلم غرا، کہ جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے ذریعے نمایاں کیا۔ اگر ویسے بیان کہتے ہیں مراد کیا ہے کہ انہوں نے علم کے ذریعے اس کو نمایاں کیا، اس کو واضح کیا، اس کو سامنے کیا، علم کی وجہ سے۔
لقد قال لہ، اور پھر یہ ساری بات معاویہ بن ابی سفیان کر رہا ہے کہ اس نے خود اس بندے کو کہا کہ پیغمبر اکرم نے لہو لعلی، یعنی پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کو فرمایا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور آگے کہا وکان عمر اذا اشکل علیہ شیء اخذ منہ، کہ عمر بن خطاب پر بھی اگر کوئی چیز مشکل آ جاتی تھی، کوئی اس قسم کا سوال، تو وہ بھی علی سے سوال کرتا تھا۔ تو پس گویا حدیث منزلت کو روایت کرنے والوں میں معاویہ بن ابی سفیان بھی شامل ہے۔ خلاصہ فإن حدیث المنزلہ مما لا ریب فی ثبوتہ باجماع المسلمین علی اختلافہم فی المذاہب والمشارب، کہ اس حدیث منزلت کا ثابت ہونا تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ اس میں امامیہ ہیں، اس میں شافعی ہیں، اس میں حنبلی ہیں، اس میں حنفی ہیں، اس میں فلاں فلاں فلاں، تمام لوگ مختلف فکر کے لوگ ہیں، مختلف عقائد کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس حدیث منزلت پر سارے متفق ہیں۔ ثم اشار الی جمع من کتب السیر و جوامع الحدیث، اس کے بعد علامہ سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کی کچھ کتابوں اور جن کتابوں میں احادیث کو جمع کیا ہے ان کی طرف اشارہ کیا کہ کس کس نے اس حدیث کو نقل کیا۔ التی نقل فی حدیث المنزلہ، مثلا جمع بین الصحاح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، مسند طبرانی، ان کا نام لیا کہ ان سب نے اس حدیث منزلت کو تحریر کیا ہے۔ ثم قال، اور پھر سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل من تعرض لغزوۃ تبوک من المحدثین و اہل السیر والاخبار، وہ تمام لوگ جنہوں نے غزوہ تبوک کی بات کی، وہ تمام محدثین، اہل سیرت، اہل روایات یعنی اہل حدیث جنہوں نے روایات حدیث کو نقل کیا، ان سب نے نقلوا ھذا الحدیث، اس حدیث منزلت کو نقل کیا ہے۔ وَنَقَلَهُ كُلُّ مَنْ تَرْجَمَ عَلِيًّا مِنْ أَهْلِ الْمَعَاجِمِ فِي الرِّجَالِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى اخْتِلَافِ مَشَارِبِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ، جتنے لوگ جن لوگوں نے متقدمین میں سے متأخرین میں سے ایک عقائدی اختلاف کے باوجود، منابع کے اختلاف کے باوجود، جن لوگوں نے بھی علم رجال پر قلم اٹھائی اور امیر المومنین کا ذکر کیا، وہ سارے اس حدیث منزلت کو نقل کرتے ہیں۔ وَرَوَاهُ كُلُّ مَنْ كَتَبَ فِي مَنَاقِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَفَضَائِلِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، اور اس روایت یعنی حدیث منزلت کو ہر اس بندے نے نقل کیا جس نے اہل بیت علیہ السلام کے مناقب فضائل لکھے، جس نے ائمہ میں سے صحابہ کے فضائل لکھے، مثلا احمد بن حنبل وغیرہ، ممن کان قبلہ او جاء بعدہ، چاہے وہ ان سے پہلے کے لوگ تھے یا وہ ان کے بعد کے تھے۔ فرماتے ہیں ہوا من الاحادیث المسلمۃ، حدیث منزلت ان احادیث میں سے ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مسلمہ احادیث میں سے ہے، فی کل خلف من هذه الامہ، او نسل در نسل آج تک جہاں تک پہنچی ہے۔ وخص صاحب ابقات الانوار جلدن زخمن بحدیث المنزلہ، اور صاحب ابقات الانوار میر حامد حسین ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنی کتاب ابقات الانوار میں
حدیث منزلت پر ایک پوری جلد اسی حدیث کی سند میں اور اس کے بارے میں کہ کس کس نے اس کو کہاں پر نقل کیا۔ روا فی غایۃ المرام 100 حدیث من طرق عامہ، صاحب غایۃ المرام نے اہل سنت کے طریق سے 100 حدیثیں اس بارے میں نقل کی۔ و70 حدیثا من طرق الخاصہ، اور 70 حدیثیں یعنی 100 اہل سنت کے طریق سے اور 70 امامیہ کے طرق سے نقل کی۔ کیا؟ حولا حدیث المنزلہ، اسی حدیث منزلت کے بارے میں۔ خوب، ھذا کلہ بنسبت الی حدیث، لہذا ہمارے لیے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ حدیث منزلت احادیث صحیحہ میں سے ہے، مسلم میں سے ہے، اور پیغمبر اکرم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اب رہ گئی اگلی بات، کون سی؟ کہ آیا پیغمبر نے بطور وسیع ان کا کہیں ذکر کیا؟ تو گزشتہ درس میں بھی گزارش ہوئی جو اس سے پہلی میں کہ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ وانذر عشیرتک الاقربین، اور ان کو تنبیہ کرو، وہاں پر جو 40 یا اس سے کم و بیش لوگ آئے تھے، اس موقع پر جب امیر المومنین ابھی بچپنے میں تھے اور بار بار اٹھ کر تائید نبی کر رہے تھے، وہاں پیغمبر نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ھذا وصیی و خلیفتی من بعدی۔ وَأَمَّا اعْتِبَارُ نَصِّ الدَّارِ یوم الانذار، یوم انذار کہتے ہیں وہی جس دن ان کو دعوت العشیرہ جب ان کو بلا کر پیغمبر نے کہا فَيَكْفِيكَ مَا فِي الْمُرَاجَعَاتِ، اس کو بھی علامہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے المراجعات میں ذکر کیا، فرماتے ہیں وَحَسْبُكَ مِنْهَا، اور ان روایات میں سے، فقط نصوص میں سے، روایات بھی نہیں بلکہ وہ نصوص کے جو نص ہے وصایت علی کے امیر المومنین کے وسیع اور خلیفہ ہونے پر، ان نصوص میں سے ایک نص ہی کافی ہے اگر آپ اس کو آپ کے دل میں کوئی بغض و عناد نہ ہو۔ کون سی؟ ما کان فی مبدأ دعوت الاسلامیت قبل ظہور الاسلام بمکہ، کہ ابھی مکہ میں عام اعلان نہیں ہوا تھا اسلام کا، لیکن ایک گھر میں اپنے اقربا کو حکم خدا سے بلا کر رشتہ داروں کو پیغمبر اکرم نے جب دعوت اسلام دی، کب؟ حین انزل اللہ تعالی وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء آیت نمبر 214، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تنبیہ کرو۔ فدعاہم، تو اس حکم خدا کی پیروی کرتے ہوئے پیغمبر اکرم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا الی دار امہ، اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں، جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت توحید کی پہلی محفل منعقد ہوئی۔ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ 40 رَجُلًا يَزِيدُونَ رَجُلًا أَوْ يَنْقُصُونَهُ، 40 لوگ تھے، ممکن ہے ایک آدھ کم یا زیادہ ہو، بہرحال 40 مرد تھے اس میں، اور ان 40 میں فیہم آمامہ، پیغمبر اکرم کے اپنے چچا جناب ابو طالب، جناب حمزہ، جناب عباس، ابو لہب بھی اس محفل میں موجود تھے، کہ جس میں ان کو دعوت توحید دی گئی۔ فرماتے ہیں والحدیث فی ذالک من صحاح السنن الماثورہ، اور یہ حدیث ان صحاح سنن یعنی وہ سنن جو منقولہ ہیں اور صحیح ہیں، ان میں یہ حدیث موجود ہے۔
ثم اشار الی من اخرج هذا الکتاب حدیث فی کتابی، اور اس کے بعد پھر سید صاحب مراجعات نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ جنہوں نے اپنی اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ تو جن لوگوں نے اس کو نقل کیا ان میں کون لوگ تھے؟ کان فی، ان میں تھے ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، ابو نعیم، بہقی، طبری، ثعلبی۔ اور پھر فرمایا وَأَرْسَلَهُ ابن الاسیر، ابن اسیر نے اگرچہ اس کو مرسلہ کہا ہے لیکن ارسال المسلمات، لیکن ان مراسیل میں سے آئے کہ جو مراسیل مسلمہ ہیں، جو قابل قبول ہیں۔ خوب، لیکن صححہ غیر واحد من اعلام المحققین، لیکن بڑے بڑے محققین جنہوں نے علم حدیث اور علم رجال میں بڑا کام کیا، انہوں نے اس روایت یعنی حدیث منزلت کو احادیث صحیحہ میں سے قرار دیا، جن میں ابن جریر کا نام آتا ہے، اسقافی، ذہبی وغیرہ۔ وَصَرَّحَ فِي آخر کلامہ بِتَوَاتُرِ عِندَ الشیعہ، البتہ صاحب مراد نے کہا کہ امامیہ کے نزدیک تو یہ حدیث منزلت احادیث متواترہ میں سے ہے۔ خوب، ھذا جملۃ من النصوص، یہ تھی وہ کچھ نصوص کہ التی وردت لتعیین علیہ السلام للولایت والامامہ۔ ہمارے پاس چونکہ ہماری ابتدائی کتاب ہے، لمبی بات نہیں کرتے، لیکن ہم نے کچھ روایات آپ کے سامنے نقل کی کہ جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو بطور امام معین فرمایا، بطور ولی معین فرمایا۔ تطلب وبقیتها تطلب من المطولات، اگر آپ مزید تحقیق ہے، جو کہ ہماری ابتدائی کتاب ہے، اس میں گنجائش اتنی ہے، لیکن مزید جو بڑی تفصیلی کتاب میں ان میں سے اور بھی بہت ساری روایات آپ کو مل سکتی ہیں اس بارے میں کہ پیغمبر اکرم نے کہاں کہاں علی ابن ابی طالب کو بطور امام معین فرمایا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔